نہ ہو کہ اسلام کیا چیز ہے، اسلام کی ہی پہچان نہ رہے، تو پھر آپ سوچ لیں کہ اس کی حفاظت کیا ہو سکتی ہے۔ ہمارے ملک میں جب یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ ملک میں اسلام آئے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کس کا اسلام آئے، دیوبندیوں کا، بریلویوں کا، شیعہ کا یا اہل حدیث کا، کسے اسلام کہتے ہیں؟ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اسلام کو چھٹی کروائی جائے اور سوشلزم، کمیونزم یا اپنی حکومت ہو، جو عوام چاہیں وہ کام چلے۔ اب یہ ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ آپ سوچ رہے ہیں قیامت کے دن جب اللہ ہم سے پوچھے گا تو کیا ہماری نمازیں کریں گی، کیا ہمارے روزے کریں گے؟ جب اللہ ہم سے کہے گا کہ تمہارا دور وہ دور تھا، تمہاری نالائکی کی وجہ سے حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام دنیا میں چل سکتا ہی نہیں، مولوی آپس میں لڑتے تھے، فرقے ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے، اور عام مسلمان جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام چیز کیا ہے۔ سو میرے بھائیوں، یہ بہت ضروری ہے کہ آج ہم اسلام کو پہچانیں کہ اصل اسلام کیا ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائیں اسلام کو پہچان کر، تو پھر یہ کوئی مسئلہ نہ رہ جائے کہ ملک میں اسلام کیوں نہیں آتا۔ ہم نے اسلام کو ایک خاندانی چیز سمجھ رکھا ہے، ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اسلام ایک موروثی چیز ہے، خاندانی چیز ہے، وہ مل گئی یہ ٹھیک ہے، اور ادھر یہ مطالبہ بھی ہوتا ہے کہ ملک میں اسلام آئے۔ آپ سوچیں کہ ملک مسلمانوں کا ہو اور ملک میں اسلام نہ ہو، یعنی مسلمان تو اسلام سے ہوتا ہے اور مسلمان کہتے ہیں اسلام لاؤ۔ کس قدر تضاد ہے اور کس قدر عجیب بات ہے یہ۔ اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی تم پاکستان والو، تم جو کہتے ہو اسلام کا مطالبہ کرتے ہو، بار بار اسلام کا مطالبہ کرتے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ مسلمان اسلام کا مطالبہ کریں، حالانکہ مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس اسلام ہو، اور پھر وہ اسلام کا مطالبہ کرے۔ اب سوچئے وہ کیا اسلام ہوگا کہ حکومت لائے۔ مولوی اسٹیجوں پر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ حکومت اسلام لائے۔ ارے اسلام کوئی لایا کرتا ہے، آپ مسلمان ہوں۔ اور یاد رکھیے گا، یہ نفاق کہ زبان کہتی ہے اسلام اسلام اور عمل کہتا ہے بالکل جھوٹ، بالکل جھوٹ، بالکل جھوٹ۔ ہم نے دیکھا ہے یہ اتحاد کا جب موقع تھا، یا تاریخ ہمیں بتا ہی رہی ہے کہ جتنے بھی اسلام کے داعی ہیں، اسلام کا مطالبہ کرنے والے ہیں اور حکومت سے کہتے ہیں کہ ملک میں اسلام لاؤ، ملک میں اسلام لاؤ، ان سے کوئی پوچھے کہ تمہارے گھر میں اسلام ہے تو آپ کو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو مولوی اسٹیج پر آیا ہے اور اسلام کا مطالبہ کرتا ہے بالکل جھوٹ بولتا ہے۔ ورنہ اسلام کوئی نہیں لایا کرتا، آدمی خود مسلمان ہوتا ہے۔ اب سوچئے مسلمان مرد ہو کافر عورت سے نکاح کر سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مسلمان عورت ہو کافر مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، خاوند بھی مسلمان، بیوی بھی مسلمان، لیکن ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسلام لاؤ، اسلام لاؤ، اسلام لاؤ۔ تو کیا حکومت کے اسلام لانے سے میری بیوی مسلمان ہو جائے گی؟ میرے بھائیوں، اس بات کو خوب سمجھ لو کہ اسلام کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو برآمد کیا جائے یا کسے کہا جائے کہ تو اسلام لا۔ صاف بات ہے کہ کہو ہم مسلمان نہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے اسلام کا ہونا ضروری ہے، اور اسلام کسے کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں وہ اسلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کریں وہ اسلام ہے۔ اسلام یہ نہیں ہے کہ مولوی کیا کہتے ہیں، اسلام یہ نہیں ہے کہ عوام کیا کرتے ہیں، اسلام اسے نہیں کہتے جو مسلمان کریں، اسلام اسے کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا ہے، جو رسول نے عملی نمونہ پیش کر دیا ہے، اسلام اس کو کہتے ہیں۔ اور مسلمان آدمی کب ہوتا ہے؟ جب اس کے پاس اسلام آ جائے۔ جب اس کے پاس اسلام آ گیا وہ مسلمان ہو گیا، اور اگر وہ اسلام کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں۔ اور اسلام تو میرے بھائیوں چیز ہی ایسی ہے کہ زندگی مکمل ہوتا ہی نہیں،
جب انسان کا مرنے کا وقت آتا ہے اس وقت فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کی دعا قرآن مجید میں ہے، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما۔ اللہ مجھے مسلمان کر کے مار دو، دنیا تو نے مجھے دے دی، بادشاہ تو نے مجھے دے دی، علم تو نے مجھے دے دیا، اب میری دعا یہ ہے کہ توفنی مسلمن، میں جب مروں تو مسلمان ہو کر مروں۔ اور اسلام میرے بھائیوں کسے کہتے ہیں کہ خدا کا حکم آیا آپ نے مان لیا، اگر خدا کا حکم آیا اور آپ نے نہیں مانا تو چھٹی۔ میں 50 سال 60 سال کا ہو گیا، اللہ کے حکم مانتا رہا، اب اگر میں نے کوئی حکم اللہ کا ماننے سے انکار کر دیا یا عملاً چھوڑ دیا، منافقت کرنے لگ گیا، اسلام گیا، ختم، بالکل۔ اگر ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو آپ اسلام لے آئیے، جب آپ اسلام لے آئیں گے آپ مسلمان ہوں گے، اور جب آپ مسلمان ہو جائیں گے پاکستان میں اسلام خود آ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میں جو آپ سے کر رہا تھا وہ یہ کہ ملک میں اسلام آنا چاہیے۔ اب اصل اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کے بارے میں یہ بات آپ کے خوب ذہن نشین ہونی چاہیے، لمبا وقت نہیں ہے، کہ اسلام وہ ہے جو اللہ کے رسول نے کہا، جو اللہ کے رسول نے کیا، جو کچھ آپ نے کر کے دکھایا وہ اسلام ہے۔ اسلام کسی اور کے کہنے یا کرنے کو نہیں کہتے۔ جنہوں نے یہ چیزیں شامل کی ہیں انہوں نے اسلام کو ملاوٹی کیا ہے، انہوں نے دودھ میں پانی ڈالا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے گا ہمارے ملک میں جتنے بھی فرقے ہیں ان کو آپ دیکھتے جائیں، یہ سارے کیوں برباد ہو رہے ہیں؟ اس راستے کہ انہوں نے دودھ میں پانی ڈالا ہوا ہے۔ اسلام دودھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوا تو آپ کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، جن میں سے ایک دودھ کا تھا، دوسرا شراب کا تھا۔ تو اسلام جو ہے وہ ایک دودھ ہے، خالص دودھ، اور دودھ اسی وقت تک خالص ہے جب تک اس کی وہی حالت ہے جبکہ تھنوں سے نکلتا ہے۔ جب اس میں پانی پڑ جائے، پانی زمزم کا پڑ جائے، زمزم بھی ڈال دیں تو دودھ کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی دکاندار دودھ بیچے اور زمزم ڈال کر بیچے تو لوگ اس کے دودھ کی تعریف کریں گے، لوگ کہیں گے بے ایمان ہے، دھوکہ کرتا ہے، دودھ میں پانی ڈال کر بیچتا ہے۔ بے شک زمزم ہی صحیح، حالانکہ زمزم کتنا مقدس ہے، زمزم کیسا پاک پانی ہے، کتنی اس کی عزت ہے، لیکن جب وہ دودھ میں پڑ جائے تو دودھ کا ستیاناش ہو جاتا ہے، دودھ کی کوالٹی گر جاتی ہے، دودھ کی وہ عزت باقی نہیں رہتی۔ بالکل اسی طرح سے اسلام ہے۔ اس اسلام میں آپ پہلے کسی نبی کو ڈال دیں، امام تو خیر بعد میں رہے، پہلے کسی نبی کو ڈال دیں تو اسلام خراب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سن لو، آج اسلام کیا ہے، میرے پیچھے چلنا۔ اگر میرے آنے کے بعد محمد رسول اللہ پڑھ لینے کے بعد اگر تم دیکھو کہ آج موسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں، نام موسیٰ علیہ السلام کا ہے، یا ابراہیم علیہ السلام آ گئے ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں، یا نوح علیہ السلام آ گئے ہیں، کوئی پیغمبر آ جائے، فاتبعتموہ وترکتمونی، تم اس کے پیچھے لگ جاؤ اور میری بات رہ جائے، لضللتم عن سواء السبیل، تمہارا اسلام گیا، بالکل برباد ہو۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو دیکھ لو اب سب سے ہمارے قریب جو ہے دیوبندی ہیں، اور پھر دیوبندیوں کے بھائی جو ہیں وہ بریلوی ہیں، دونوں حنفی ہیں۔ اب اگر لڑائی جھگڑے کی بات نہیں، غصے کی بات نہیں، سوچنے کی بات ہے، اگر ایک دیوبندی ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر اپنی دکان پر اپنے گھر میں بیٹھ کر سوچے کہ میں جو حنفی ہوں، یہ حنفی کا پیالہ میں نے اسلام میں کب سے ڈال لیا یا کیوں ڈال لیا؟ جب دودھ میں زمزم ملانے سے دودھ خراب ہو جاتا ہے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں ان کی اتباع سے اسلام خراب ہو جاتا ہے، تو میں حنفی بن گیا تو میری خیر کہاں ہوگی؟ لیکن سوچنے کی بات ہے، غصے کی بات نہیں ہے یہ، لیکن کون سوچتا ہے؟ بات اصل میں کیا ہے؟ ہمارے سامنے یہ مقصد ہی نہیں ہے کہ اسلام جو ہے ایک جنت کی راہ۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ہم خود اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہمیں یہاں لایا گیا ہے، اور پھر یہاں سے اللہ ہمیں لے جاتا ہے۔
اپنی مرضی سے ہم نہیں جاتے، اللہ ہی لاتا ہے، اللہ ہی لے جاتا ہے۔ لاتا کیوں ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم نے آ کر دنیا میں کیا کیا ہے، تم کیسے عمل کرتے رہے، یہ دیکھنے کے لیے خدا لاتا ہے۔ پھر وہ جتنی مہلت چاہتا ہے وہ دیتا ہے، 50 سال کی دے، 60 سال کی دے، 40 سال کی دے، جب وہ چاہتا ہے بلا لیتا ہے۔ اور ہم اس میں کیا کرتے ہیں؟ بعض تو کلی طور پر اپنی مرضی، اور جو مذہب کی طرف آتے ہیں، کوئی دیوبندی بن گیا، کوئی بریلوی بن گیا، اور یہ دونوں ہندوستانی مذہب ہیں، اسلامی تو نہیں ہے۔ دیوبندیت کہاں ہے؟ دیوبند انڈیا میں ہے۔ اور بریلوی کہاں ہے؟ بریلوی کہاں ہے؟ وہ بھی انڈیا میں ہے۔ اگر مدرسے کی طرف نسبت ہو کہ میں وہاں سے پڑھ کر آیا ہوں تو خیر اور بات ہے، وہ مذہب نہیں۔ اگر مذہب نہ ہو، مدرسے کی نسبت ہو، مثلا میں علی ہوں، میں نے FSC علی گڑھ سے کیا تھا اور میں علی کہوں، ٹھیک ہے، وہ کوئی مذہب تو نہیں ہے۔ اگر کوئی دیوبند سے پڑھا ہو یا اس سلسلے سے پڑھا ہو، دیوبندی کہے تو اور بات ہے، لیکن اب تو دیوبندی باقاعدہ مذہب ہے، بریلویت باقاعدہ مذہب ہے۔ اور مذہب جو علاقائی ہو، کسی خاص علاقے کا ہو، وہ اسلام کبھی نہیں ہوتا۔ اسلام تو یونیورسل ہے، مشرق کا، مغرب کا، شمال کا، جنوب کا، وہ تو سب جگہ کا ایک ہے، وہ کسی اور جگہ کی پیداوار نہیں ہے، اور وہ مکے سے متعلق نہیں، وہ مدینے سے متعلق نہیں۔ اسلام کو نہ مکی کہہ سکتے ہیں، نہ اسلام کو مدنی کہہ سکتے ہیں کہ جی جو مکے میں ہو وہ اسلام ہے۔ کل کو مکے میں کسی گندے کی حکومت ہو جائے، پھر پرسوں کو مدینے میں کسی اور کی حکومت ہو جائے، کسی فاسق فاجر کی، کسی مشرک کی، کسی بدعتی کی، پھر وہ اسلام ہوگا؟ نہیں، اسلام محمدی ہے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو آپ نے کیا، وہ اسلام ہے۔ کوئی کچھ کہتا رہے، کوئی کچھ کرتا رہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے وہ اسلام ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد فرق بین الناس، لوگوں میں فرق ہوں اسلام کا، مجھ سے پہچانا جائے گا اسلام کہ اسلام صحیح ہے یا غلط ہے۔ اسلام کسے کہتے ہیں اس کا پتہ مجھ سے لگے گا، میری ذات سے لگے گا۔ اس کا تعلق کسی شہر سے نہیں، اس کا تعلق کسی علاقے سے نہیں، اس کا تعلق کسی زمانے سے نہیں، اس کا تعلق میری ذات سے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے سیمپل صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ بات کہی کہ وہ تمہارے لیے نمونہ ہے، لیکن آگے الا قول ابراہیم لابیہ، یہ بات ابراہیم علیہ السلام کی نمونہ نہیں ہے جو انہوں نے اپنے باپ سے کہی تھی۔ دیکھو، ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہیں، اللہ ان کی توحید، ان کی دینی غیرت کو ہمارے لیے ایک مثال کے طور پر بیان کرتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام جو اپنے مشرک باپ کے لیے دعا کرتے رہے، اللہ نے فرمایا الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک، فرمایا یہ بات تمہارے لیے نمونہ بالکل نہیں۔ تمہارا باپ مشرک ہو، وہ مر جائے، بالکل دعا نہیں کرنا، کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ تو یہ بات جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ آپ کی ذات کلی طور پر ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ کی اتباع عین اسلام ہے، بلکہ اسلام کی ہر زمانے میں تعریف یہ ہوتی ہے، اپنے زمانے کا جو نبی ہو اس کے پیچھے چلنا، یہ اسلام ہے۔ میرے بھائیوں، آج اسلام کی تعریف کیا ہے؟ حنفی بننا نہیں، کوئی ایڈیشن اسلام کا حنفی نہیں ہے۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس کو خوب سمجھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں اسلام کا ایڈیشن کیا تھا؟ نوح علیہ السلام کا اسلام، ان کی شریعت، یہ اسلام کا ایڈیشن تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اسلام کا ایڈیشن کیا تھا؟ ان کی شریعت، اس وقت اسلام ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا نام تھا، پھر موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا نام اسلام تھا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا نام اسلام تھا۔ آج نہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا نام اسلام ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا نام اسلام ہے، نہ کسی اور پیغمبر کی پیروی کا نام اسلام ہے، نہ کسی امام کی پیروی کا نام اسلام ہے۔ آج اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ کو فکر ہے،
آخرت کا خیال ہے تو آج سے ہی بالکل توبہ کر دے کہ میں بالکل حنفی نہیں. دیکھیے مسائل کا اختلاف بڑی معمولی سی چیز ہے، اممیٹیریل، کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی. مسائل صحابہ میں بھی اختلافی ہو جاتے تھے، وہ سمجھنے سمجھانے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن مذہب کا بدل جانا یہ گمراہی ہے. دیکھ لو صحابہ آپس میں لڑے بھی، حضرت معاویہ کی اور حضرت علی کی جنگ ہوئی، حضرت عائشہ کی اور حضرت علی کی جنگ ہوئی، لیکن ان کا صاف یہ تھا کہ دعوتنا واحدۃ و دیننا واحد، ہمارا دین ایک ہے، ہماری دعوت ایک. لیکن آج مسلمانوں کا حال دیکھ لو، یہ ہماری مسجد ہے، یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ بریلویوں کی مسجد ہے، انہوں نے جو ہمیں نکال دیا مسجد سے. لڑائی ہو رہی ہے، مار رہے ہیں، مر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین ایک نہیں، ہماری دعوت ایک نہیں، اور پھر اسلام تو دو کبھی بھی نہیں ہوتا. دیکھیے اسلام کو قرآن دوسرے لفظوں میں کس چیز سے تعبیر کرتا ہے؟ صراط مستقیم سے. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا بھی اور اس پر چلا بھی اور اس پر آخر تک پکا بھی رکھ. یہ اہدنا کے 3 معنی، کیونکہ ہدایت 3 مرحلوں میں مکمل ہوتی ہے. تو صراط مستقیم کیا ہے کہ یہ کسی کو شبہ ہو سکتا ہے کہ صراط مستقیم اسلام؟ اللہ نے صراط مستقیم سے اسلام کی تعبیر کی ہے کہ اسلام کو صراط مستقیم کہا ہے. اور صراط مستقیم کہنے سے کیا مقصد ہے؟ صراط مستقیم سیدھی سڑک، اردو میں خط مستقیم، انگلش میں اس کو اسٹریٹ لائن، بالکل سیدھا خط. اسلام کو سیدھا خط کیوں کہا ہے، خط مستقیم کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ وہ 2 نقطوں کے درمیان ایک ہو سکتا ہے، کبھی 2 3 4 5 ہو سکتے ہیں. 2 نقطوں کے درمیان خط مستقیم صرف ایک ہو سکتا ہے، کبھی 2 3 4 5 نہیں ہو سکتے. اور خط مستقیم، اب آپ جیسے لوگ جاہل کہہ دیتے ہیں کہ دیوبندی اور اہل حدیث میں کیا فرق ہے، یہ تو ایک ہی ہیں. ارے بھائی ایک ہو تو منطبق ہو جائیں. بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ 2 خط ہوں مستقیم، ان کو کیسے پہچانتے ہیں؟ ایک کو اٹھا کر دوسرے پر رکھ دو، دونوں منطبق ہو جائیں گے، مل جائیں گے، بالکل فرق نظر نہیں آئے گا. لیکن دیوبندی اور اہل حدیث میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. ان کے عالموں کی لائن اور ان کے اکابر کی لائن اور ان کی مسجدیں اور ان کی، وہ اپنی مسجد بناتے ہیں، فوراً رجسٹریشن کرواتے ہیں کہ کہیں دوسرا چھین نہ، اور پھر کہہ دینا کہ ایک ہے. تو جب یہ ایک نہیں تو خط مستقیم ان میں سے ایک ہو سکتا ہے، 2 نہیں ہو سکتے، 3 نہیں ہو سکتے. میرے بھائیوں یہ غصے کی بات نہیں، یہ سمجھنے کی باتیں ہیں. خط مستقیم صرف ایک ہو سکتا ہے، 2 نہیں ہو سکتے، 3 نہیں ہو سکتے، 4 نہیں ہو سکتے. اللہ اور بندے کے درمیان وہ 2 پوائنٹس، وہ 2 نقطے کون سے ہیں جن کے درمیان خط مستقیم ایک ہو سکتا ہے؟ وہ 2 نقطے، ایک اللہ اور ایک بندہ. اللہ اور بندے کے درمیان بندے کا اللہ سے ملنا، یہ راستہ جو ہے یہ صرف صحیح ایک ہو سکتا ہے، 2 کبھی نہیں ہو سکتے. اور وہ کون سا ہوگا؟ جو محمد نے کھینچا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. وہ خط مستقیم کون سا ہو سکتا ہے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا ہے. جو کسی امام نے کھینچ دیا، جو کسی پیر نے. میرے بھائیوں یہ امامت کا مسئلہ یہ شیعہ سے آیا ہے. اصل میں یہ مسئلہ شیعہ کا ہے. شیعہ کے ہاں امامت جزو ایمان ہے. وہ امام کو معصوم سمجھتے ہیں، جیسے پیغمبر معصوم ہوتا ہے ایسے امام بھی معصوم ہوتا ہے. یہ ہمارے سنیوں نے، جن کو عرف میں اہل سنت کو کہہ دیتے ہیں، یہ انہوں نے وہاں سے لیا ہے. انہوں نے 12 امام بنائے، سنیوں نے 4 امام بنائے. حالانکہ دین کا کوئی امام نہیں، صرف امام وہ ہوتا ہے جس کو اللہ بنا، اور وہ نبی ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا. اور اسی کی اتباع ہو سکتی ہے، اسی کی پیروی ہو سکتی ہے. کس قدر ظلم ہے اپنے بنائے ہوئے امام کو خود ہی امام بنا لینا اور خود ہی اس کی پیروی شروع کر دینا. اب اگر میرا کوئی دوست یہاں بیٹھا ہو تو وہ سوچ لے کہ امام ابو حنیفہ امام ہے اور تیرا نام ان کی نسبت سے حنفی ہے. ان کو کس نے امام بنایا تھا؟
کیا ان کو اللہ نے امام مقرر کیا ہے؟ اگر دیانت ہوگی تو کہے گا نہیں. کیا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مقرر کیا ہے؟ کہے گا نہیں. کیا انہوں نے خود کہا تھا کہ لوگوں میں امام ہوں؟ بالکل نہیں. وہ حاشا اللہ وہ ایسے نہیں. تو پھر کس نے بنایا ہے؟ کہ جی پتہ نہیں. جس دین کا یہ حال ہو کہ پتہ نہیں کس نے بنایا ہے، یہ جی بس بن گئے، کچھ کہہ نہیں سکتے، وہ کو دین ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے مقرر کیا ہے؟ کہ یہ کچھ والی بات ہے. اور ان کو امام بنانا، ان کے پیچھے چلنا، یہ اسلام ہے. اپنا امام بنا کر اس کے نام پر مذہب بنانا، یہ اسلام کو برباد کرنا ہے. یہ خط مستقیم سے ہٹنا ہے. اور میرے بھائیوں، خط مستقیم کی جہاں یہ خوبی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ وہ اللہ اور بندے کے درمیان صرف ایک ہو سکتا ہے، وہاں دوسری خط مستقیم کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ دو نقطوں کے درمیان شارٹیسٹ ہوتا ہے. سب سے چھوٹا خط خط مستقیم ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہی بندہ اس پر چڑھ گیا سیدھا جنت گیا، دیر بھی نہیں لگتی. اگر اللہ اس کو باقی رکھے جتنی دیر مرضی رکھے، لیکن جب وہ ارادے سے خط مستقیم پر، صراط مستقیم پر چڑھ جاتا ہے، ایک لمحہ بھی اسے نہ ملے کوئی کام کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، زکات دینے کے لیے، حج کرنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، بس وہ خط مستقیم پر چڑھا، صراط مستقیم پر آیا، اللہ اسے جنت میں داخل کر دیتا. چنانچہ قرآن مجید میں دیکھ لو، وہ جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے آئے تھے، جب فرعون ہار گیا، جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں شکست کھا گئے، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، وہ سجدے میں پڑ گئے، فوراً کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ہم ایمان لے آئے. فرعون نے کہا کہ راشن میرا کھاتے رہے، ٹیے میں نے دیا، کرائے میں دیتا رہا، دعوتیں میری اڑاتے رہے، اور بغیر میرے پوچھے اب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کراس کر کے کاٹوں گا اور تمہیں سولی دوں گا کھجوروں پر. انہوں نے کہا بالکل فقد مان تقا، جو تیری مرضی کر لے، ہم صراط مستقیم پر چڑھ گئے. چنانچہ دیر بھی نہیں لگی، وہ ان کو مار رہا ہے، خدا ان کو جنت میں داخل کر رہا ہے. نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، چل جو رہے گئے سیدھی راہ پر. اور اگر ہو حنفی اور چلے کرے، چلے پر چلا، چلے پر چلا، چلے پر چلا، اور رستہ حنفی کا ہو اور وہ صراط مستقیم نہ ہو جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے خط کھنچوایا ہے، جتنے مرضی چلے کرتا رہے گا، کبھی پہنچ جائے تو بتا دیں. یہ خط مستقیم کی خاصیت ہے کہ وہ شارٹ ٹیسٹ ہوتا ہے، دیر بھی نہیں لگتی کہ جو ہی آدمی اس پر چڑھا، اگر فوراً مر جائے فوراً جنت میں، جتنی دیر اس پر رہے گا بس جنت کی راہ طے کر رہا ہے. اور اسود رائی کا واقعہ حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر فتح کرنے کے لیے گئے تو ایک کالا کلوٹا حبشی یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا. جب یہودی تیاری کرنے لگے تو وہ پوچھنے لگا کہ بھئی یہ تیاری کیسی ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ہم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چڑھائی کرنے والے ہیں، ہم اس کے مقابلے کے لیے اپنی دفاعی تیاری کر رہے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں، کون ہے وہ؟ یہودیوں نے اپنے رنگ میں تعارف کروایا. جب اللہ کے رسول خیبر پہنچ گئے، وہ بکریاں چراتا ادھر نکل آیا اور آ کر اللہ کے رسول سے ملا اور کہنے لگا کہ آپ کیا دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی کہ اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، اور میں اس کا رسول ہوں، جو میں کہوں میرے کہنے کے مطابق اللہ کی عبادت کرو، یہ صراط مستقیم. سمجھایا تو وہ کہنے لگا کہ میں حبشی ہوں، کالا ہوں، بد شکل ہوں، مجھ سے بدبو آتی ہے، پیسہ میرے پاس کوئی نہیں، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو میں جنت میں چلا جاؤں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیوں نہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں ان بکریوں کا کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بکریاں جو ہیں ان کو پیچھے لے جا اور ادھر کو ہانک دے، وہ اپنے گھروں میں چلی جائیں گے. وہ بکریاں چھوڑ کر آ گیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا.
آپ کے ساتھ شامل ہو گیا، پہلے ریلے میں شہید ہو گیا، نہ نماز نہ روزہ کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت کی حوریں اس کے سرانے بیٹھی دیکھی، کوئی چلا نہیں کیا، کوئی کچھ نہیں کیا، کیوں؟ صراط مستقیم پر چڑھ گیا۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم یہ ہے کہ الہ صرف اللہ ہے اور رسول صرف محمد ہے، کوئی امام نہیں۔ اور ہم نے اب دیکھو کہ جی مذہب ہمارا اسلام ہے، مسلک ہمارا حنفی ہے۔ میں یہ بار بار اس لیے نہیں، چرانے کے لیے نہیں کہتا، کیونکہ ہمارے قریبی بھائی یہی واسطہ ان سے پڑتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ نام لینے کے لیے تو نبی ہے اور چلنے کے لیے امام صاحب ہے۔ نماز حنفی طریقے کی، نکاح حنفی طریقے کا، طلاق حنفی طریقے کی، روزہ حنفی طریقے کا، حج حنفی طریقے کا، اور نبی کس لیے؟ نام لینے کے لیے۔ ریٹائر جو ہو گیا ہے جو نہیں۔ اب میرے بھائیوں یہ حقیقت میں چھٹی دینے والی بات۔ دیکھیں مشرک کیا کرتا ہے، مشرک لا الہ الا اللہ بھی پڑھ دیتا ہے، مشرک اللہ کا نام بھی بڑے زور سے لیتا ہے، لیکن جب بیٹا مانگنا ہو تو پیروں سے، کوئی مصیبت ہو تو پیروں سے، اللہ کو چھٹی، اللہ فارغ۔ دیکھیے صرف نام ہے، بالکل یہ مقلد تقریر کرنے والا نام اللہ کے رسول کا لے گا، کہے گا محمد رسول اللہ، جب عمل کا وقت آئے گا تو امام کو لے گا۔ کہیے یہ کچھ والی بات ہے؟ اس کو ٹٹول کر دیکھ لے، اس کو آزما کر دیکھ لے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے حقیقت عرض کر دوں، اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ ہے، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اصلی اسلام یہ ہے اور نقلی اسلام بے انتہا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں اچھا جی ہمیں اصلی اسلام کا نمونہ دکھاؤ، اصلی اسلام کا کوئی نمونہ دکھاؤ۔ اب میں آپ حدیثوں کو پیش کروں کہ یہ اصلی اسلام کا نمونہ ہے، اور آپ کا حال کیا ہے؟ یہ عبد الحکیم ہے، چھوٹی سی جگہ ہے، 3 جگہ سنا عید پڑھتے ہیں، کچھ عید لائن کے اس طرف، کچھ لائن کے اس طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب عید پہ پیسے آئیں گے تو تقسیم کیسے کریں گے؟ اب سوچئے کہ دعویٰ یہ کرے کہ میں اللہ کے رسول کا نائب ہوں، اس لیے کہ حدیث ہوں، میں حضور کا خلیفہ ہوں، میں حنفی نہیں، میں شافی نہیں، میں وہابی نہیں، میں مالکی نہیں، میں کسی امام کو نہیں مانتا، کسی پیر کو نہیں مانتا، کسی فقیر کو نہیں مانتا، میں صرف اللہ کے رسول کو مانتا ہوں۔ لیکن حال کیا ہے؟ حال وہ ہے جو آپ کے سامنے ہے، اپنے شہر میں دیکھ لیں حال۔ میرے بھائیوں، لوگ ہمیشہ کتابی علم کو نہیں دیکھتے، لوگ پریکٹیکل عملی نمونہ مانگتے ہیں کہ کوئی سیمپل دکھاؤ۔ لوگ کہتے ہیں کوئی نمونہ دکھاؤ، کیسے مسلمان بنے، کون سا اسلام؟ اور واقعتاً اسلام تو اہل حدیث کے پاس ہے، اگرچہ اصولاً ہی صحیح اسلام تو ان کے پاس ہے، لیکن جب نام آتا ہے مثال کا، ہم احسان ظہیر کو پیش کر دیں یا کسی اور کو پیش کر دیں، یا میاں عبد الحکیم والوں یہ آپ کو پیش کر دیں۔ مجھے تو یہ سن کر اس قدر، ویسے آپ سوچیں یہ عید پڑھانا، یہ جمعہ پڑھانا، یہ نماز پڑھانا، یہ پیسے لینا جائز ہے؟ حضرت عثمان بن ابی العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے اجازت، آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے امام مقرر کر دیا۔ پھر فرمایا کہ مؤذن وہ رکھنا جو پیسے نہ لے۔ اب مؤذن کون ہوتا ہے؟ جو اذان دے، اور اذان نماز سے پہلے ہی ہوتی ہے نا، 15 منٹ 20 منٹ، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ 15-20 منٹ کے لیے پابند ہو گیا کہ وہ لوگ 15-20 منٹ دیر بعد آئیں، وہ پہلے آئے اور آ کر اذان وقت پر دے۔ اس کو کچھ نہ کچھ ٹائم خرچ کرنا پڑتا ہے، امام کو کیا خرچ کرنا پڑتا ہے؟ میں نے نماز وہاں نہ پڑھی، میں نے یہاں پڑھ لی، کیا فرق پڑ گیا؟ میں گھر سے نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، میں پیچھے کھڑا ہو گیا یا میں مصلی پر کھڑا ہو گیا، میں نے کون سا ایکسٹرا فالتو ٹائم خرچ کیا ہے کہ میں لوگوں سے کہوں مجھے 600 روپیہ دو؟ جب مؤذن جو کہ 15-20 منٹ ہر اذان کے لیے پہلے خرچ کرتا ہے، اس کو پہلے آنا پڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مؤذن وہ رکھنا جو پیسے نہ لے۔ اور ہم نماز پڑھانے کے اور جمعہ پڑھانے کے، جب میں جمعہ وہاں بیٹھ کر پڑھ سکتا ہوں، اگر میں یہاں پڑھا دوں تو میں نے کون سی ایسی چیز خرچ کر دی زائد جس کا مطالبہ میں لوگوں سے کروں، لوگوں مجھے پیسے دو؟ اور پھر سوچئے کہ اگر اہل حدیث کا یہ کردار ہو، دیکھیے میرے بھائیوں،
दाई और मुबल्लिग कौन हो सकता है? जो बेदाग हो। जो दागदार हो वो दाई नहीं हो सकता। अब मैं आपके सामने तकरीर कर जाऊं और लोग कहें जी फलां मस्जिद का इतना पैसा खा गया, फलां मदरसे का इतना पैसा खा गया, इसके पड़ोसी यूं कहते हैं और ये ऐसा है और ये ऐसा है, तो मेरी तकरीर का असर रह जाएगा? खास भी असर नहीं रहे। जब तक इंसान का अपना किरदार मिसाली न हो। सहाबा चलती फिरती इस्लाम की तस्वीरें थी। सहाबा इस्लाम की तस्वीरें थे, चलते फिरते इस्लाम, और उनको देखकर लोग इस्लाम को कबूल करते थे कि ये है मुसलमान और ये है इस्लाम। आज हम किसको पेश करें? मेरे भाइयों, ये सुन लो अहल हदीसों, खास तौर पर ये मस्जिद अहल हदीसों की है। मेरे ख्याल में आपकी जिम्मेदारी क्या है? आमीन रफ़ैदैन करना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ये ठीक है, बहुत बड़ी ये सुन्नत है, लेकिन ये तो एक अलामत है। अहल हदीसी क्या चीज है? अहल हदीसी ये है कि हम लोगों से कहें कि अगर आपने अल्लाह के रसूल का नमूना देखना है, आपकी तालीम अमली शक्ल में देखनी है, तो मुझे देखो। ये अहल हदीस होना है। ये नहीं कि 2 काम 3 काम हदीस के मुताबिक। ऐसे तो देवबंदी भी बहुत से काम हदीस के मुताबिक कर लेते हैं। बरेलवी जो शिर्क में डूबे हुए हैं वो भी बहुत से काम हदीस के मुताबिक कर लेते हैं। अरे गई गुजरी बात, शिया भी बहुत से काम हदीस के मुताबिक कर लेते हैं। अरे पंसारी वाला, हल्दी वाला पंसारी बन सकता है। 2 मसलों पर अमल करके आदमी हदीस बन जाता है। खुदा के लिए अपने मकाम को पहचानो, अपनी जिम्मेदारियों को देखो। इस वक्त हमें चौमुखी लड़ाई लड़नी है। सियासत दुनिया को हमें सिखानी चाहिए, अहल हदीस को, और दीन लोगों को हमें सिखाना चाहिए। अब देवबंदियों का मामला, देवबंदी बहुत हद तक शिर्क से बचते हैं, लेकिन हकीकत में लोगों को शिर्क का पता ही नहीं। लोगों को शिर्क का पता ही नहीं। इसी तरह से बरेलवी है, फिर शिया है, फिर दूसरे हैं, फिर सियासी, ये जमहूरी पार्टी है, ये जमहूरियत का चक्कर है, ये सोशलिज्म का चक्कर है, ये कम्युनिज्म का चक्कर है। ये आपको अपने अमल से, अपने अकीदे से लोगों को ये बताना चाहिए कि इस्लाम ये है, इस्लाम का अमली नमूना ये है, और उसकी मिसाल आपका घर हो, आपकी जिंदगी हो, आपका कारोबार हो। मैंने नहीं देखा कि कोई आदमी रिश्ते का वक्त हो और वो कहे अच्छा भी हाँ अहल हदीस है तो मैं बाहर रिश्ता कर देता हूं। अहल हदीस तो मामले के बड़े अच्छे होते हैं। मैंने नहीं आज तक देखा कि कोई आदमी अहल हदीस का तारुफ यूं करवाए कि जी हम रिश्तेदारी वहां कर लेते हैं, ये मामले के बड़े अच्छे होते हैं, जैसे और डाकू वैसे ये डाकू। मेरे भाइयों, आप अगर अहल हदीस बने तो आपको अमली नमूना दिखाना चाहिए। अब देखो ना, ये कितनी अजीब बात है कि मैं चाहूं कि मेरी लड़की जब जाए दूसरे के घर, वहां तो वो हुकूमत करे, चाबियां सारी इसके कब्जे में हो, और जब किसी की लड़की हमारे घर आए तो वो बिल्कुल बांदी बनकर वहां बैठे, नौकरानी की तरफ से काम सारे करे और चीज अपनी सास के हाथ से लेकर खाए। यही हाल है हमारा, और क्या है। हालांकि इंसान को चाहिए कि इसने हमारी खातिर अपने मां बाप को छोड़ा, अब ये हमारी बेटी, उससे मोहब्बत हो, उसके साथ अच्छा सलूक हो, उसकी पूरी पूरी दिलजोई हो। ये क्यों? इसलिए कि मैं मुसलमान हूं, और मुसलमान का काम है अजनबी आदमी हो, बाहर का आदमी हो, जब वो आया हो उसका दिल रखना। यानी इंसान को अपनी जिम्मेदारियों का, जब इतनी अकल नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर सकें, तो हम क्या दावा कर सकते हैं कि हमारा ये काम जो है ये बिल्कुल ठीक है। सो मेरे भाइयों, मैंने ये बातें आपके सामने बहुत दुखती बातें भी कही हैं, और मुमकिन है बात कहें जी ये बड़ी सख्त बातें भी हैं। मैंने ये आपके सामने हकीकत रखी है, इसको तवज्जो से देख लो। मेरे कहने का मकसद ये है कि इस्लाम के लिए जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी को दोबारा देखें और उसको सही करने की कोशिश करें। इस रिवाजी जिंदगी के तहत आप अपनी निजात नहीं कभी भी कर सकते। निजात के लिए जरूरी है कि आप हर फील्ड में, जिंदगी के हर शोबे में अल्लाह के रसूल को मिसाल बनाएं। अल्लाह के रसूल को देखें कि आपका तरीका क्या था, आपकी तालीम क्या थी। सिर्फ ये नहीं, मैंने तो ये मुझे देखकर हैरानी होती है, अगर अहल हदीस को पहचानना हो तो सिर्फ नमाज में नजर आएगा और कहीं नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो आमीन रफ़ैदैन करेगा, टांगे को चौड़ी करेगा, पता लग जाएगा ये अहल हदीस है। और बाहर चला जाए बाजार में तो फिर वो और बरेलवी और शिया सब बराबर है, कोई फर्क है?
दुकानदारी में जो ठगी वो करते हैं वो ये करते हैं, मामलात में जो कुछ वो करते हैं वो ये करते हैं। अगर हदीस देखना हो तो आमीन फैदैन में देख लो। ये तो कोई इंसाफ की बात नहीं है कि आमीन फैदैन वाला हदीस होता है और बाकी काम खा वो कुछ भी करता रहे। सो अगर वो इस्लाम में दाखिल होना है, अपने आप को आप कामयाब बनाना चाहते हैं और ये समझते हैं कि हिदायत, और मैं आपसे अर्ज कर दूं, ये जो आजकल मैंने जो बातें कही हैं, बाद जो बंदियों को ये बहुत बातें खटकती होंगी, लेकिन खुदा की कसम अगर हमारी जिंदगी अमलन ठीक हो तो मेरे ख्याल में ज्यादा वादों की जरूरत ही नहीं। लोग अहल हदीसों की जिंदगियों को देख देख कर ठीक हो जाए। और मैं आपको अपने बहावलपुर की मिसाल देता हूं, आपने नमूना तो देख ही लिया। हमारे बारे में पहले की बात है, ये बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। बल्कि मौलाना दाऊद गजनवी के पास अल्लामा अरशद ने शिकायत की। हमारे बहावलपुर के अल्लामा अरशद थे, बड़ी शासी फिगर। तो उन्होंने कि भाई आपने वहां किसको भेज दिया, अब्दुल्ला को, इसे तो आग लगा दी, बड़ा गर्म है, बड़ा सख्त है। तो मेरे पास मौलाना दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने ये रशीद सिद्दीकी साहब मुल्तान वाले और 2 आदमी और वो भेजे कि भाई ऐसी सख्ती ठीक नहीं, नरमी से काम लें, आहिस्ता आहिस्ता करें। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जब मैं फंस जाऊंगा मुझे ना छुड़ाएं आप। यही है ज्यादा बात, जब मैं फंस जाऊंगा आप मुझे ना छुड़ाएं। हमने बिल्कुल साफ हक, देखिए जब खत खींचे तो सीधा खींचे, ये नहीं कि देखो ना अब देवबंदी का सर कट जाएगा, किसी की टांग कट जाएगी, किसी का पेट चिर जाएगा, नहीं, खत मुस्तकीम सीधा खत खींचो। जो गुमराह ठहरता ठहरे, कोई परवाह नहीं, सीधा खत खींचो। जब हमने सीधा खत खींचा तो अब जाहिर बात है कि देवबंदियों को भी तकलीफ हुई, बरेलवियों को भी तकलीफ हुई, हमारे खिलाफ मुकदमे रिट पर रिट हो रही है, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। लेकिन खुदा की कसम मैंने देखा कि हमारा वो हक कहना और बिल्कुल न शर्माना, बिल्कुल झिझक न रखना और अमली नमूना पेश करना। मैंने एक सिपाही के बारे में, वो एक तरफ बैठा बातें कर रहा था, उसने मुझे ना देखा, कहने लगा मेरे बारे में कि जी वो हैं तो बहुत अच्छे हैं, भाभी जहां जो होती है कि जी है भाभी लेकिन बहुत अच्छे। वो हमारा पड़ोसी, हमने जलसा करवाया, मुझे कहने लगा कि आइंदा अगर तुम्हारा जलसा हुआ तो तू नहीं बच सकता, मुझे कहने लगा। और फिर उसी को मैंने सुना ये कहते हुए कि हैं तो बहुत अच्छे, इसके बावजूद कि उसने मुझे ये धमकी दी उनके घर से कोई बच्चा आ जाए, उसकी बीवी आ जाए, उनको कभी तंगी हो, कोई बीमारी का मामला हो, उनके साथ हमने पूरा वो जो हदीसों में आता है कि पड़ोसी के 3 हक हैं, उसके मुताबिक हमने अमल किया। अब वो कहता है कि हैं बहुत अच्छे लेकिन है भाभी। अब उसके बाद वो वक्त गया, अब वो जिंदा है खुद, उसकी बीवी अहल हदीस, उसके बच्चे अहल हदीस, वो खुद अहल हदीस। यानी इस्लाम का अगर आप अमली नमूना पेश करें, अमली नमूना पेश करें और किस तरह से कि हदीसें पढ़ते जाएं, हदीसें सुनते जाएं और उसके मुताबिक अपने आप को ढालते जाएं। खुदा की कसम जब देवबंदी आपको देखेगा कभी आपसे बहस नहीं करेगा, फौरन अहल हदीस हो जाएगा। बरेलवी आपको देखेगा तो फौरन अहल हदीस हो जाएगा। ये हक की बरकत है, ये हक की बरकत है। और जब आप वैसे करें, आसीने चढ़ा लें और है सिर्फ आमीन फैदैन आपके पल्ले के सिवा कुछ नहीं, तो सिवाय फसाद के और कुछ नहीं, फसाद ही होगा और कुछ नहीं। कुरान और हदीस पर आप कारबंद हो जाएं जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। फिर देखिए तबलीग कैसी है। मुसीबत यह है हमारे मौलवियों का हाल बहुत पतला है, जो तबलीग करते हैं वो खुद आमिल नहीं। जैसा कि वो मौलाना ने वो हदीस पढ़ी कि उनका हाल क्या होगा कि वो यकूलून मा ला यफअलून, इसको फिट करके देखें, ये मौलवियों पर फिट आती है। यकूलून मा ला यफअलून, वो जबान से वो बात कहते हैं जो खुद नहीं करते। अब लोगों से मौलवी कहेगा लोगों चंदा दो, और मौलवी खुद पैसा नहीं कभी भी दे। वो कहेगा है मैं पैसा दूं, मैं देने वाला कहां से है? देखो कितना फर्क है। कभी आपने देखा मौलवी चंदा देता? जैसे मौलवी पर देना हराम और लोगों को लेना हराम। लोग दे, मौलवी ले। देखो कितनी यानी पार्टीशन, गजब की पार्टीशन है। और फिर उसके बाद आगे वयफअलून मा ला युमरून, वो काम करते हैं जिसका अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया। देखते इसमें देवबंदी बरेलवी सारे के सारे आ गए। मेरे भाइयों तवज्जो से सुन लो, देवबंदी नमाजी पक्का हो, देवबंदी शिरक ना करता हो, उसका देवबंदी होना यह गुमराही। क्यों?
کس نے کہا اسے دیوبندی ہونے کے لیے؟ دیوبندی کو اسلام کا ایڈیشن ہے. وہ ہزار اپنے آپ کو خالص کہہ لے، اس کا اپنے آپ کو دیوبندی کہنا، اس کا اپنے آپ کو حنفی کہنا، یہ بذات خود گمراہی. اب میں اس سے زیادہ آپ سے کیا کہوں؟ اگر آپ ناراض ہوں تو آپ کی بات مرضی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے. یہ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، کیا خدا نے کہا ہے؟ قیامت کے دن خدا آپ سے پوچھے گا، قیامت کے دن خدا آپ سے پوچھے گا سنا تو حنفی تھا؟ اور حنفی کہے گا یا اللہ میں حنفی تھا. خدا کہے گا تجھے کس نے کہا تھا حنفی بننے کے لیے؟ میں نے کہا تھا. اب بندہ یہ تو نہیں کہے گا یا اللہ تو نے کہا تھا، میرے نبی نے کہا تھا. کہے گا یا اللہ تیرے نبی نے بھی نہیں کہا. تو پھر تو کیسے بن گیا؟ یا اللہ میری مرضی. اس کے سوا بھی کوئی جواب ہو سکتا؟ سو میرے بھائیوں، اہل حدیث بنو، اہل سنت بنو صحیح معنی میں. اہل سنت بریلوی اپنے آپ کو کہتے ہیں، حقیقت میں وہ نہیں، وہ تو اہل بدعت ہے، وہ اہل سنت نہیں ہے. اہل سنت بنو، سنت پر عمل ہو. جو بات حدیث سے ثابت ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، وہ آپ کا شعار ہو، آپ کا طریقہ ہو، اس کے مطابق آپ زندگی ڈھالیں اور اپنی پوری زندگی کو اس کے مطابق کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ. صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا. آپ یہ تشریف فرمائیں کہ یہ کون لوگ ہیں جن پر خدا تعالیٰ کا انعام ہوا؟ کیا یہ اولیاء اللہ ہی نہیں ہیں؟ دیکھیے اس کا جواب خود قرآن مجید میں موجود ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. میری بہنیں خاموش رہیں. آنے کا مقصد یہاں جو ہے وہ اس کو سمجھیں کہ آپ کچھ سننے کے لیے آئی ہیں، نہ کہ اپنی آواز سنانے کے لیے. تو جن پر اللہ کا انعام ہے وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور صالحین ہیں. اور یہی اسلام میں 4 درجے ہیں. یہ جو ہمارے جاہلوں نے غوث، قطب اور ابدال اور کیلیاں شیلیاں بنا رکھے ہیں، یہ سب گمراہی کے نام. کوئی اسلام کا یہ نام نہیں ہے قطب اور غوث اور ابدال، یہ بالکل غلط ہے. نام جو ہیں وہ یہی ہیں. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبی اور اس کے بعد صدیق، پھر شہید اور صالح. کیا یہ اولیاء اللہ نہیں ہیں؟ جو کم از کم نیک ہو وہ بھی اللہ کا ولی ہے. لیکن اولیاء اللہ کے معنی کیا ہیں؟ دیکھیے جاہل اس سے یہ مراد لیتا ہے کہ اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جو بگڑیاں بناتے ہیں، جو لوگوں کے کام کرتے ہیں. حالانکہ اولیاء اللہ کے معنی اللہ کا دوست بھی، وہ اللہ کا دوست ہوگا، تجھے کیا؟ تیرا تو کچھ نہیں کر سکتا. یعنی یہی بہت بڑی گمراہی ہے کہ ہم یہ کہہ کر کہ وہ اللہ کا دوست ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ مجھے بھی چھڑا لے گا. اللہ کہتا ہے ما لکم من دونہ من ولی، کوئی میرا دوست ہو تمہارا کچھ نہیں. تو اولیاء اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے دوست جو تمہارا کچھ نہیں کریں گے. تمہارا جو کرے گا وہ اللہ ہی کرے گا اگر تم اللہ کے دوست بن جاؤ. صلو علیہ وسلم تسلیما. یہ بھی صلاۃ اور سلام والا معاملہ جو عام طور پر چلتا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں. اب اللہ کا صلاۃ بھیجنا کیا ہے؟ رحمتیں نازل کرنا. اور مخلوق کا صلاۃ بھیجنا کیا ہے؟ خدا سے دعا مانگنا، رحمت کی دعا مانگنا. اب آپ سوچئے دیکھو کس قدر مغالطہ ہے. ہمارے بریلوی بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے مجلس قائم کر لی اور صلی علیہ کا یا رسول اللہ لگے ہوئے ہیں، اللہ بھی بیٹھ جاتا ہے فرشتوں میں اور جھومتا رہتا ہے. اب آپ سوچئے اگر سارے فرشتے اور اللہ اکٹھے بیٹھ کر یہ کہتے رہیں صلی علیہ کا یا رسول اللہ، نبی کو کیا ملا؟ یعنی اب آپ اندازہ کیجیے گا آپ کسی پر نوٹوں کی بارش کر دیں اور وہ نوٹ بازار میں چلے ہی نہ، اس کا پیسہ ملے ہی نہ دال ملے، نہ آٹا ملے، نہ کوئی اور چیز ملے، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ دیکھیے یہ جو دعا ہے میں آپ کے لیے کروں، آپ میرے لیے کریں، یہاں سے یہ جاتی ہے خدا کے پاس جا کر یہ کنورٹ ہو جاتی ہے رحمت میں. دولت کسے کہتے ہیں؟ دولت یہ ہوتی ہے کہ نوٹ دولت ہے، لیکن کب اکٹھے بیٹھ کر یہ کہتے رہیں صلی علیہ کا یا رسول اللہ، نبی کو کیا ملا؟ یعنی اب آپ اندازہ کیجیے گا آپ کسی پر نوٹوں کی بارش کر دیں اور وہ نوٹ بازار میں چلے ہی نہ، اس کا پیسہ ملے ہی نہ دال ملے، نہ آٹا ملے، نہ کوئی اور چیز ملے، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ دیکھیے یہ جو دعا ہے میں آپ کے لیے کروں، آپ میرے لیے کریں، یہاں سے یہ جاتی ہے خدا کے پاس جا کر یہ کنورٹ ہو جاتی ہے رحمت میں.
दौलत किसे कहते हैं? दौलत ये होती है कि नोट दौलत है, लेकिन कब? जब नोट का कुछ मिल जाए। अगर नोट का कुछ ना मिले तो वो दौलत नहीं, वो तो एक कागज की पर्ची, कुछ भी नहीं है, बेकार है। तो इसी तरह से सलात ये एक दुआ है। आपने अपने नबी के लिए दुआ की कि अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, या अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाज़िल कर। जब ये खुदा के पास जाए, इसको खुदा रहमत में बदल देता है, इस सलात को रहमत में बदल देता है। अपने नबी पर खुदा रहमतें करता है, उनके दर्जात की बुलंदी, उनकी और आसाइश और सहूलत और खुशी, इसमें उसको कन्वर्ट कर देता है। तो ये नेमत हो गई। और अगर अल्लाह भी, मैंने कहा या अल्लाह सल्ले अलैहि, या अल्लाह उस पर रहमत नाज़िल कर, अल्लाह ने कह दिया करो उस पर रहमत नाज़िल, तो क्या नतीजा निकला? कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह के लिए जब ये लफ्ज आता है तो रहमत भेजना, रहमत उतारना, और मखलूक के लिए जब ये लफ्ज आता है तो रहमत मानना। और वसल्लमु तस्लीमा, ये सलामती का ये मखलूक के लिए है। फरिश्तों के बारे में और अल्लाह के बारे में सलात का लफ्ज आता है, और हमारे बारे में जो ये है वो कि आप सलात भी भेजें और सलाम भी भेजें। सलाम के माने सलामती, कि आप देखो ना, मसलन मैं आपसे नाराज हूं या आप मुझसे नाराज हैं तो आप मुझे सलाम नहीं कहेंगे, और जब आपके दिल में गुस्सा नहीं होगा तो फिर आप मुझे सलाम कहेंगे। सलाम के माने क्या होते हैं कि मैं आपके लिए सलामती चाहता हूं, या मेरी तरफ से आप मुतमईन रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह के माने क्या है? आप मेरी तरफ से मुतमईन रहें, मेरे दिल में आपकी तरफ से कोई बुग़्ज़ नहीं। इसलिए 3 दिन इजाजत है ना कि तुम नाराज हो किसी से, तुम्हारे दिल में खून खौल रहा है, इंतकामी जज्बा है, तो 3 दिन तक तुम्हें इजाजत है कि गुस्से रहो, सलाम ना करो। लेकिन जब तुमने अपने दिल को संभाल लिया, दिल काबू में हो गया, तो फिर 3 दिन के बाद उसको सलाम कहो। अब ये नहीं है कि जब आप सलाम कहते हैं और फिर यह है कि उसको छुरा फेर दो। तो सलाम हमारी तरफ से है, इसलिए कि हमसे नबी को तकलीफ, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह, ये सलामती के मुकाबले में ईज़ा किया है। तो ये अल्लाह और उसके यानी हमारी तरफ से नबी को ईज़ा पहुंच सकती है, इसलिए हमारी तरफ सलामती की निस्बत है। अल्लाह और फरिश्तों से ईज़ा की कोई निस्बत नहीं, इसलिए उनकी तरफ से सलामती का जिक्र नहीं। ये बात नहीं है। तसव्वुफ के बारे में बयान करें। भाई तसव्वुफ जो है ये सूफी बनना, ये इस्लाम का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं, सीधी बात है। जितना नुकसान इस तसव्वुफ से इस्लाम को पहुंचा है, इतना शायद और किसी चीज से ना पहुंचा। चूंकि ये बात बड़ी लंबी है, मैं ज्यादा वक्त इस पर नहीं लगा सकता। यानी तसव्वुफ सूफियों ने दीन के अंदर वो मिलावटें की हैं, वो गंदे अकायद भर्ती किए हैं जिसकी कोई हद नहीं। कोई सूफी देख लें, उसकी किताब उठाकर देख लें तो आपको मालूम हो जाएगा। चुनांचे ये अपने लाहौर वाले और वो कराची वाले वो जो रिसाले निकलते हैं उसमें वो कहते हैं कि देखो जी उन्होंने ये बात शिरकी की। सूफी जब यानी हालत बिल्कुल ही खराब सी हो जाती है, वरना असल तसव्वुफ जिसको कहना चाहिए वो क्या है? नफ्स की पाकीज़गी। तो वो कुरान ने जैसे बयान किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युज़क्कीहिम, उनका तज़किया नफ्स करते हैं। तो तसव्वुफ जो है तक़वा, परहेजगारी, इसको तसव्वुफ कहें तो ठीक है। और अगर इसको तसव्वुफ कहें कि गोदरी पहनना, अपने सिलसिले मिलाना, नक्शबंदी, चिश्ती, कादरी, सोहरवर्दी और ये सब गुमराही है, इस्लाम का इनसे कोई ताल्लुक नहीं। नजरिया तौहीद के मुताबिक अगर हम इस्लामी मुआशरे की तख्लीक करें तो क्या सिफात खुदाबंदी को मुहर्रिक रखना पड़ता है? देखिए, सिफात खुदाबंदी को मुहर्रिक रखना हमारा काम तो नहीं है। जो खुदा ताला की सिफात अपनी मखलूक के एतबार से हैं वो उसमें मौजूद हैं, और जो उसकी जाती हैं वो मौजूद हैं। तो बाकी रह गया ये तौहीद के माने ये है कि अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानना, उसकी जात में, उसकी सिफात में, उसके अफ़आल में किसी को शरीक न मानना, ये तौहीद है। और जात में और सिफात में और अफ़आल में किसी को दखील कर देना, किसी को शरीक मान देना, ये शिरक है। बाकी रह गई अल्लाह की सिफात। कुछ अल्लाह की सिफात ऐसी हैं जो मखलूक के एतबार से, मतलब खुदा आलिमुल गैब है, गैब का जानने वाला। तो कोई चीज क्या खुदा के लिए गैब होती है जो वो उसको जानता है? नहीं, खुदा के लिए तो गैब ही नहीं है। जब गैब ही नहीं तो आलिमुल गैब कैसे? तो वो हमारे एतबार से आलिमुल गैब है कि जो चीज हमारे लिए गैब है अल्लाह उसको जानता है, तो ये हमारे एतबार से।
یہ سوال جو ہے یہ تو بہت ہی الجھا. مثلا اسلامی نظریہ کی کونسل نے عدل و احسان صفت خدابندی پر بنیاد رکھنے پر زور دیا ہے، معاشی بنیاد رکھنے پر زور دیا ہے تاکہ خدائی صفت مذکورہ محرک رہے. اور پھر قرآن مجید میں میراث السماوات والارض، تو پھر نظریہ توحید کے مطابق زمین و آسمان کا خدا تعالیٰ کے علاوہ دوسرا کوئی مالک نہیں ہو سکتا. زندگی دوسرے امور کے علاوہ ذاتی ملکیت کا معاملہ بھی بہت ہی اہم اور نازک ہے بقول علامہ اقبال. تو یہ گفتگو جو ہے یہ عام لوگوں میں تو کرنے کی نہیں، کیونکہ عوام کی سمجھ سے اوپر ہے، اس کو یہاں چھیڑنے کا فائدہ بھی نہیں ہے. اگر کسی دوست نے یہ بات کرنی ہو تو وہ بعد میں کر لے. اہل حدیث نام رکھنا فرقہ بنتا ہے یہ نہیں. دیکھیے اہل حدیث نہ کسی فرقے کا نام ہے، نہ اہل حدیث بننا کوئی فرقہ بننا ہے. پہلے آپ دیکھیے میں کوئی زبردستی کی بات نہیں کرتا کہ چونکہ مسجد اہل حدیث کی ہے لہٰذا میں کہہ دوں اہل حدیث فرقہ نہیں باقی سارے فرقے ہیں. بات سمجھ کی ہے، دلیل کی بات ہے. میں دارا والے چلا گیا، وہاں وہ بریلوی مولوی تھا. ہماری بدنامی تو بہت ہے کہ یہ بہت خراب ہے اور لڑکوں کو گمراہ کرتا ہے. تو مولوی نے کہہ دیا کہ کوئی آدمی عشاء کی نماز پڑھ کر نہ یہاں بیٹھے، وہ عبداللہ آیا وہ تقریر کرے گا اور وہ بہت گمراہ آدمی ہے. لوگ چلے گئے سارے، لیکن چونکہ گاؤں تھا وہ اپنے اپنی چھتوں پر بیٹھ گئے تو وہاں لاؤڈ اسپیکر لگا کر ہم نے تقریر کی. تو اب ظاہر بات ہے کہ ہمیں وہاں ان کو سمجھانا تھا کہ بریلویت ٹھیک نہیں ہے، یہ کوئی اسلام نہیں ہے اور پھر اس کے عقائد جو ہیں وہ صحیح نہیں ہے. تو میں نے باقاعدہ بڑی اچھی طرح سے تفصیل کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ سمجھائے. ہم چلے آئے تو اس کے بعد مولوی صاحب نے ایک بریلوی مولوی منگوا لیا. کچھ دنوں کے بعد اس نے آ کر پھر وہ گالیاں دینی شروع کی. وہاں کا جو نمبردار تھا وہ کھڑا ہو گیا. نمبردار کہنے لگا مولوی صاحب دیکھو وہ جس کو ہم بہت برا کہتے تھے وہ عبداللہ وہ آیا، اس نے آ کر بہت باتیں کی، بہت کچھ سمجھایا، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی جو بات بھی تھی ایسے جیسے باپ بیٹے کو سمجھاتا ہے اور ہمیں اس سے بڑا فائدہ ہوا. جو بات کی اس نے دلیل کے ساتھ کی، سمجھا کر کی، اگرچہ ہمارے خلاف تھی لیکن ہمیں وہ بات چبھی نہیں بالکل. اور آپ نے آ کر سوائے گالیوں کے دوسرا کام ہی کچھ نہیں کیا. تو یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ہے وہ سارا گاؤں ماشاءاللہ اہل حدیثوں کا ہے، سارا گاؤں. وہ نمبردار بھی اہل حدیث ہے، وہاں کا چیئرمین بھی اہل حدیث ہے، دارا والا کے قریب کی وہ جگہ ہے. تو اگر بات دلیل کے ساتھ ہو تو پھر بات کھٹکتی نہیں. تو میں جو عرض کر رہا تھا آپ سے، فرقے کو دیکھیں کہ فرقہ کسے کہتے ہیں. دیکھیں فرقہ جو ہے اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جو اصل سے کٹ جائے، اصل سے کٹ جائے اس کو فرقہ کہتے ہیں. تو اصل کیا ہے؟ اصل جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ مسلمانوں کے روحانی باپ ہیں. اس کو مثال سے آپ سمجھ لیجیے گا. ایک باپ کے اگر 4 بیٹے ہوں، ایک باپ کے 4 بیٹے ہوں اور وہ چاروں بیٹے باپ کے ساتھ رہتے ہوں تو کتنے گھر ہوں گے؟ ایک گھر ہوگا. 4 بیٹے ہیں، باپ ہے، ماں ہے، اکٹھے رہتے ہیں. باپ نے بڑے بیٹے کی شادی کر دی، بیوی آ گئی. اب بیوی خامن کو روزانہ پیچھے لگی رہتی ہے، علیحدہ ہو جا، علیحدہ ہو جا، علیحدہ ہو جا. باپ نے بھی دیکھا کہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. باپ نے بیٹے کو بیوی سمیت دونوں کو علیحدہ کر دیا، مکان دے دیا، زمین کو تھوڑی بہت دے دی کہ اپنا کام کریں، علیحدہ کر دیے. اب کتنے گھر ہو گئے؟ 2 گھر ہو گئے. اصل کون سا ہے اور فرقہ کون سا بنا؟ وہ بیٹا جو بیوی کو لے کر علیحدہ ہو گیا وہ تو فرقہ بن گیا، اور جو 3 بیٹے باپ کے ساتھ رہتے ہیں وہ فرقہ نہیں ہے، وہ اصل ہے. پھر دوسرے بیٹے کی شادی ہو گئی، وہ بھی بیوی کو لے کر علیحدہ ہو گیا. اب 3 گھر بن گئے. اب 2 فرقے ہوں گے جو بیویوں کو لے کر علیحدہ ہو گئے. جو 2 بیٹے باپ کے ساتھ رہتے ہیں وہ اصل ہے، وہ فرقہ نہیں. پھر تیسرے بیٹے کی شادی ہو گئی، وہ بھی بیوی کو لے کر علیحدہ ہو گیا. اب 4 گھر بن گئے، 3 بیٹوں کے جو بیویوں سمیت علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں، ایک بیٹا باپ کے ساتھ ہی رہتا ہے. اچھا اب کس کو اصل کہیں گے اور کس کو اس کا کہیں گے کہ یہ اس سے علیحدہ ہو گیا ہے؟ جو بیٹا باپ کے ساتھ رہتا ہے وہ اصل گھر ہے. تو میرے بھائیوں، لوگوں نے کیا کیا؟ کسی نے امام ابو حنیفہ کو امام بنایا حنفی، کسی نے امام شافعی کو امام بنایا شافعی، کسی نے کسی کو امام بنایا اس کے نام پر وہ، کسی نے کسی کو بنایا اس کے نام پر وہ. اور ہمارا امام کون ہے؟ ہم تو یہ تو آپ مانتے ہیں نا، لوگ یہ اماموں کو نہیں مانتے. اور ہم سے کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ اہل حدیث. اور حدیث کسے کہتے ہیں؟ قرآن کو
اللہ की बात को और रसूल की बात को हदीस कहते हैं। कुरान मजीद में देख लें, कुरान जा बजा अपने आप को इल्लम युमिनु बिहादल हदीस आसफा, कुरान मजीद जा बजा अपने आप को हदीस कहता है, और अल्लाह के रसूल की बात भी हदीस है। और अहल हदीस किसे कहते हैं? अहल हदीस कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल की बात मानने वाले को। अब कहो, समझो इस बात को कि क्या ये फिरका हो सकता है? ये तो असल पर है, जो ऐन इस्लाम है ये तो उस पर है। और फिर हम आपको, अब आपने देखा हम जो आपको दावत देते हैं, कभी किसी इमाम की दावत नहीं देते कि लोगों हमारा इमाम इमाम बुखारी है, हमारा इमाम इमाम शाफी है, हमारा, ये सब इमाम हैं, दीन के खिदमत गुजार थे, इन्होंने दीन की बड़ी खिदमत की है। ये लोग इल्म के इमाम थे, ये लोग अपने अपने शोबे के इमाम थे, कोई मंतिक का, कोई फलसफे का, कोई मानी का, कोई बयान का, कोई हदीस का, कोई फिक़ह का, कोई किसी फन का, कोई किसी फन का, लेकिन दीन का इमाम सिर्फ अल्लाह के रसूल है और कोई नहीं। तो इसलिए अहल हदीस कोई फिरका नहीं, अहल हदीस बनना किसी फिरके में आना नहीं है, ये खालिस इस्लाम की दावत है। क्या खुदा हाफिज कहना दुरुस्त है? इसके बारे में बता दें, क्या खुदा हाफिज कहना दुरुस्त है कि नहीं? भाई खुदा हाफिज के मैंने खुदा के सुपुर्द, अब खुदा निगरान है, फी अमानिल्लाह ये कह देना या खुदा हाफिज, ये तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है ये इतराज वाली। अच्छा जी, ये जो सवाल था एक और बाकी रह गया है, गालिबन ये क्या है?